منبر رسول گوارا دربار نبھا میں ولی ویندیاں منبر رسول گوارا دربار نبھا میں ولی ویندیاں وہ میرا کوئی سوال بھی لوگاں نے میرا کوئی سوال بھی لوگاں نے اتھ نہیں منیا میں ولی ویندیاں منبر رسول گوارا دربار نبھا میں ولی ویندیاں آدن حسنین دی گال نہ کر ہے بیا کوئی گواتا گھن گیا بطول کو پیا دن گال نہ کر ہے بیا کوئی گواتا گھن گیا وہ میرے حسن حسین جھائے بچڑے میرے حسن حسین جائے بچڑے جتے امات روا میں ولی منبر رسول گوارا دربار نبھا میں ولی ویندیاں بی بی آدیا نہیں سنا سناد دے ٹکڑے چادر وچ پترا دی بین سناواں؟ چاہی کھڑیاں اتدھیاں دے مقصوم دیاں اتدھیاں دے مقصوم دیاں اتھو کڑیاں چا میں ولی ویندیاں منبر رسول گوارا منبر رسول گوارا دربار نبھا میں ولی ویندیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج میرا خطاب آپ سے آداب منبر اور طرز خطابت پر ہے۔ جو لوگ خطیب بننا چاہیں، خطابت کرنا چاہیں، ذاکرہ بننا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خصوصیات ہمارے اندر ہوں تو ہم ذاکرہ بن سکتے ہیں، ہم خطیبہ بن سکتے ہیں، ہم منبر پر بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں سے خطاب کر سکتے ہیں۔ منبر پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جسے فقط بولنا آتا ہو، فقط سپیچ کرنا آتی ہو، فقط ڈیبیٹ کرنا آتی ہو۔ ہر ڈیبیٹر اچھا خطیب یا ذاکر یا ذاکرہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو لوگ تقریر فقط کرتے ہیں وہ ایک رٹی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، ایک رٹی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، وہ اس پر بات کریں گے اور اس موضوع پر بول کر وہ چلے جائیں۔ اہل منبر ہونا، صاحب منبر ہونا، اس کے لیے آداب منبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم آداب منبر نہیں جانیں گے، ہمیں خطابت کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے خطاب کیسے کرنا ہے، خطبہ کیسے دینا ہے۔ خطبہ سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے بس اس کو خطبہ کہتے ہیں، اور اس خطبے کو یاد کر لیا جاتا ہے۔ یہیں سے غلطی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم خطبے کو یاد کر لیتے ہیں، خطبہ ہے، گفتگو ہے، اور اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں لوگوں سے۔ جب ہمیں یہی معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں تو ہم یہ توقع کیسے کریں گے کہ لوگوں پر ہماری بات کا اثر ہوگا، ہماری باتیں ان پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر تو ہمارا مقصد ٹو کل دا ٹائم ہے کہ ہم نے فقط اپنا وقت پورا کرنا ہے
चंद मिनट या 1 घंटा चंद सातें हमने पढ़ना है और बस वो वक्त पूरा करना है, उसके लिए एक फार्मूला बना लेना है, तो उसके मुताबिक हमने चलना है, तो फिर ये खिताबत नहीं होगी। ये मजलिस पढ़ना या दर्स के हिसाब से कोई बामकसद गुफ्तगू करना नहीं कहलाएगा। ये तो बिल्कुल एक इस तरह से होगा कि पहले से तैयार करदा चीज़। अब मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती इस काम में, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरह से एक तमसील बयान की जाती है, तमसील की जाती है, पहले से प्रैक्टिस कराई जाती है और स्टेज पर आते हैं लोग और अपने हिस्से का जो डायलॉग्स हैं वो बोल कर तो चले जाते हैं। तो ये वो नहीं है काम। ये काम दरअसल अंबिया का वर्सा है। मिंबर अंबिया की वो विरसा है। वो जैसे खिताब करते थे लोगों के भले के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों में तब्दीली लाने के लिए, और फकत लोगों में तब्दीली बैरूनी नहीं अंदरूनी तब्दीली लाने के लिए। और यही कारे इलाही समझा जाता है। कारे इलाही यानी अल्लाह के काम। अल्लाह के काम कौन से हैं? यानी जो अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे काम लगाए हैं। और वो काम क्या हैं? अंबिया के आइमा के काम क्या थे? कि वो अल्लाह ताला की मखलूक के भले के लिए उनकी रहनुमाई, उनकी रहबरी किया करते थे। तो उलमाए कराम कौन होते हैं? जो अंबिया के वारिस होते हैं। तो अंबिया के वारिस उलमाए कराम हैं। उनको हक है कि वो मिंबर पर आएं और लोगों के भले के लिए उनसे खिताब करें, उनकी रहनुमाई करें। अब जैसा कि आपने गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि उलमाए कराम वारिस हैं। अब सबसे पहला नुक्ता तो आपके पास आ गया कि खतीब बनने के लिए यानी खिताबत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास इल्म होना चाहिए। जिसके पास इल्म नहीं है वो फकत मेमोरी की यानी यादाश्त उसकी अच्छी है, उसने रट ली है एक तकरीर, कुछ बातें उसने याद कर ली हैं और उसकी बिना पर वो खुद को मिंबर का अहल समझने लग जाए और बैठ जाए, तो क्या मिंबर का हक वो अदा कर पाएगा? नहीं। इसलिए कि मिंबर को वो समझा ही नहीं कि मिंबर असल में मसनद है, मकाम है। किसका मकाम है? अंबिया का, आइमा ताहिरीन का, बुजुर्गाने दीन का। देखें, जब घर से बुजुर्ग चले जाते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली ऐसा होता है कि बड़ा भाई या बड़ी बहन उनकी जगह पर आते हैं और सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि इनका तजुर्बा है, इन्होंने ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा था, इनको ज़्यादा मालूम है कि उनका तौर तरीका क्या था, तो इनको ही अब घर को संभालना है। बऐन ही आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने बुजुर्गाने दीन की जगह जो मिंबर है वो उनकी मसनद, उनका मनसब, जिस मकाम पर वो बैठते हैं, तो उस पर उलमाए कराम को हक दिया है कि वो बैठे ताकि वो उनके इल्म को लेकर आगे चले, जो उनको विरासत में उनसे इल्म मिला वो लेकर चले। तो क्या फकत वो विरासत में मिला हुआ इल्म? मैंने अर्ज किया अंबियाए कराम और आइमा ताहिरीन का, तो जाहिर सी बात है उनके पास जो इल्म है, जो उन्होंने इल्म दिया है, वो उनका जाती इल्म नहीं था, वो तो उनका इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा था।
یا جن سورسز سے علم لیا تھا وہ منابع، وہ سورسز اللہ نے ہمیں بھی عطا کیے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھنے کے اہل اس طرح سے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو اللہ کے جو چنیدہ حضرات ہوتے ہیں، منتخب حضرات ہیں، ان کی صلاحیتیں ہمارے جیسی تو نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، لوگوں کو عام فہم کر کے لوگوں میں یہ بات بتائیں، تو وہ پھر اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو جو منابع ہمیں ملتے ہیں، جو سورسز ہمیں ملتے ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ کلام الہی اور کلمات الامام، جن میں نہج البلاغہ بھی ہے، احادیث نبوی، کلام الہی کے بعد احادیث نبوی، پھر کلمات الامام، خطبات الامام، تمام ائمہ طاہرین کے خطبات، ان کے کلام۔ اب زیادہ تر جو آپ کو خطبات یا قول ملیں گے، مکتوبات ملیں گے، وہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ ان کے ملیں گے، وہ جسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں، وہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے خطبات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، ان کے اقوال ہیں، جنہیں ایک عالم دین نے اکٹھا کر کے ایک کتاب میں لکھ ڈالا، اور اس کتاب کو نہج البلاغہ ہم کہتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز ہمارے لیے بہت واضح ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے احادیث نبوی کے حساب سے، اگر کسی کی کوئی بات قرآن پاک سے متصادم ہو تو اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھڑی گئی ہے بات، کیونکہ انبیاء کرام، ائمہ طاہرین، بزرگان دین سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کلام سے ہٹ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اگر کچھ چیزیں شامل کی ہیں تو اس کا ٹیسٹ کیس ہی یہی ہے، اسی طرح سے اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مفہوم قرآن پاک کے متصادم تو نہیں ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیثیں کچھ کہہ رہی ہیں، اگر ایسا ہے تو ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، ہم اقوال کو چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کی آیت پر چلیں گے۔ لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا علم کی طرف رغبت کرنا ضروری ہے، خصوصی طور پر قرآن پاک کو سمجھنا۔ سب سے پہلے اس کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرنا، صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا الفاظ کی، پھر اس کا مفہوم سمجھنا، تاریخ اسلام کو غور سے پڑھنا، احادیث پر ایک گہری نگاہ رکھنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں تو ایک شخص ضرور بیٹھے، کیونکہ وہ کچھ بتا سکے گا دوسرے کو، اور اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے تو کہانیاں سنانے کے لیے ممبر نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے آپ کو ممبر کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتایا کہ اس پر اہل کون ہوگا جو آ کر بیٹھے گا۔ آداب ممبر تو پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اے منبر رسول گوارا میں دربار نبھا میں ولی ودیاں، وہ میرا کوئی سوال بھی لو